تیسری بات اہم یہ پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے، دوسری مرتبہ پھر عرض کیا جا رہا ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل کیسے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے اور کیسے ان پر جو ہے کمزور مسلمانوں پر اس نے وحشیانہ بمباری، ان کے گھروں کو تباہ کرنا۔ آپ سب کو معلوم ہے، سب موبائل چلاتے ہیں، سب خبریں پڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعاؤں کا اہتمام جو ہے یہ سب کرتے ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے ہمیں ایسا عمل بھی کرنا چاہیے کہ ان کو نقصان پہنچے۔ اب عمل کیا ہے؟ ہم لڑ تو سکتے نہیں ان کے ساتھ جا کے، جو ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ہمیں انہیں استعمال کرنے سے رک جانا چاہیے، تاکہ ان کے جو ہم مضبوطی بن رہے ہیں ان کی چیزیں استعمال کر کے اس سے ہم رک جائیں۔ اب بعض لوگوں کو سوال یہ ہوگا کہ ہمارے رکنے سے کیا ہو رہا؟ اب ظاہر سی بات ہے، اگر کئی ارب مسلمان یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے رکنے سے کیا ہوگا، پھر تو واقعی سب اگر ایسے ہی رک جائیں گے تو ان کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم ایک کر کے کوشش کریں گے، جو ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں انہیں خریدنے سے بچیں گے، تو اگر سب ایک اپنی ذمہ داری لیں تو بہت سارے ان کے بائیکاٹ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ انہیں مضبوط ہونے سے روکنے کے لیے آدمی اپنا خود استعمال ان کی چیزوں سے بچے۔ ان کی جو چیزیں ہیں پہننے کی، کھانے کی، استعمال کرنے کی، آدمی کو خود ان سے بچنا چاہیے۔ اگر ہر مسلمان بچنا شروع کر دے تو سبھی بچنا شروع ہو جائیں گے۔ اب جیسے کسی نے حضرت مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی سے معلوم کیا تھا کہ جی میری جو یہ علاقہ ہے اس میں اسلامی حکومت کیسے قائم ہو سکتی ہے، تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ پہلے اپنے جسم پر اسلامی حکومت قائم کرو، تو سب اگر ایسے ہی کرنے لگے تو ہو جائے گی۔ آدمی اپنا خود ذمہ دار ہو جائے، خود ہی ایسی چیزوں سے بچنا شروع کر دے تو سبھی بچ جائیں گے۔ اور اگر یہ سوچ کر کہ میرے بچنے سے کیا ہوگا ایک آدمی کے اس سے، تو اگر سبھی یہ سوچ لیں تو پھر تو بہت برا عمل ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ جو ان کی مصنوعات ہیں، ان کے پروڈکٹ ہیں، ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، انہیں استعمال کرنے سے روکیں، اور جو اپنے گھر میں بھی ایسی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں انہیں روک کر یہاں پر وہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، تو ہمیں دعاؤں کے ساتھ ان چیزوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہمارا عمل قبول ہو جائے، اس کی وجہ سے مغفرت ہو جائے۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ حدیث شریف کی کتابیں لکھتے تھے، حدیث شریف پڑھاتے تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا، کسی نے انہیں خواب میں دیکھا کہ جی حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا آخرت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری مغفرت ہو گئی، لیکن میرے ساری حدیث کی کتابیں اور جتنی میری پڑھانے کے سلسلے تھے ان کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی، میری مغفرت ایک چھوٹے سے عمل پر ہوئی۔ کہ کیا عمل تھا؟ تو فرمایا کہ میں قلم اور دعوات سے اپنی حدیثیں لکھتا تھا، تو جب ایک مرتبہ میں نے دعوات میں قلم لگایا اور جیسے ہی اٹھایا اس پر مکھی آ کر بیٹھ گئی اور وہ اسے روشنائی کو چوسنے لگی، پینے لگی، تو میں نے وہیں پر اپنا قلم روک لیا کہ ہو سکے اس کی پیاس اس سے مٹ جائے۔ تو اس نے وہ روشنائی پی اور اٹھ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے میری اسی بات پر مغفرت فرما دی کہ تو نے میری ایک مخلوق پیاسی تھی، تو نے اپنا قلم روک کر اسے سیراب کیا، اسے روشنائی پلائی، جب تیری میں مغفرت کرتا ہوں۔ تو ہمارا عمل یہ سوچ کر کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو پریشان اور بے گھر کیا جا رہا ہے، اس بنیاد پر ہم ان کی چیزیں استعمال نہیں کریں گے تو انشاءاللہ امید ثواب بھی ملے گا، ان کی مضبوطی کم بھی ہوگی، اور نہ جانے اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کی وجہ سے مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا